ڈال دو ایک راڈ بنا کے، کروڑوں اربوں سال گزر جائیں گے، وہ ایک تیر اور ایک کمان نہیں بنے گا، اربوں سال میں بھی نہیں بنے گا۔ پوری مرغی کیسے بن گئی؟ اور اس کو اتنا اس کے چھوٹے سے دماغ میں یہ چیز کیسے انسٹال ہو گئی؟ سافٹ ویئر خود بخود انسٹال ہوتا ہے؟ ابے لوہا تو پگھل کے ہو سکتا ہے کچھ بن کے شاید تلوار بن جائے، کمپیوٹر میں کوئی سافٹ ویئر آسمان سے انسٹال ہو جائے یہ کھربوں سال میں بھی نہیں ہو سکتا۔ شاید مرغی اتفاق سے وجود میں آ گئی، شاید، اب تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اس کے دماغ میں، یہ دماغ میں تو انسٹالیشن ہوئی ہے، کوئی مادی چیز تھوڑی ہے یہ۔ دماغ میں یہ آنا کہ میں نے انڈوں پہ بیٹھنا ہے، پھر 21 دن بیٹھنا ہے، پھر انڈوں کو میں نے چونچ کے ذریعے گھمانا ہے، اگر ایک انڈا کھسک کے وہاں چلا گیا چونچ سے لے کے اس کو اپنے نیچے کرنا ہے، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ میں نے جانا ہے واش روم، 24 گھنٹے میں ایک دفعہ کھانے کے لیے جانا ہے میں نے، کیونکہ بار بار جائے گی تو انڈے خراب ہو جائیں گے۔ یہ ہارڈ ویئر ہے، سافٹ ویئر ہے؟ مرغی کا جو دماغ ہے نا، جو ہارڈ ویئر ہے، اربوں کھربوں سال میں یہ بھی خود میں نہیں وجود آ سکتا۔ تو اس میں یہ جو خیالات انسٹال ہو گئے اتنی ترتیب سے، بے ڈھنگے خیالات نہیں ہے، 12 انڈے دینے اس کے بعد بیٹھنا ہے انڈوں پہ۔ آپ سیڑھی سے گرے، نیچے چوٹ نہیں لگی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا۔ ابے گرایا کس نے تھا؟ ایک ایتھیسٹ ہے، اس کا ایک کلپ میری نظر سے گزرا، اس سے کسی نے پوچھا آپ خدا کو کیوں نہیں مانتے؟ اس نے کہا یہ عجیب لوگ ہیں مسلمان، اوپر سے کوئی بندہ گر گیا اور ٹانگ نہیں ٹوٹی تو کہتے ہیں اللہ نے بچا لیا۔ کہتے ہیں گرایا کس نے تھا؟ وہ بھی تو اللہ نے گرایا تھا نا۔ یعنی اس کا مطلب یہ تھا کہ مسلمان بے وقوف ہیں، گرا جب اللہ رہا ہے تو بچانے کی نسبت اللہ کی طرف کر دیتے ہیں، تو گرایا بھی تو اللہ نے تھا نا، تو مطلب یہ کہ میں ایسے اللہ کو نہیں مانتا۔ بھائی کون کہتا ہے کہ گرایا اللہ نے نہیں ہے؟ گرایا بھی کس نے ہے؟ اللہ نے ہے۔ بچانے کی نسبت اللہ کی طرف اس لیے ہوتی ہے کہ 20 لوگ گرتے ہیں اور ان کی ٹانگیں ٹوٹتی ہیں، یہ گرا ہے جو نیچرل ہے گرنا، لیکن اللہ نے اس کی ٹانگ ٹوٹنے سے اس کو بچا لیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ گراتا بھی، شر کا خالق بھی اللہ ہے اور خیر کا خالق بھی اللہ ہے، لیکن اللہ کی طرف اچھائی کی نسبت کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے ذمہ بچانا تھا نہیں۔ آپ کہہ سکتے ہو کیسے بچایا، وہ تو اس اینگل سے گرا تھا کہ اس اینگل سے ہڈی ٹوٹتی نہیں ہے۔ بھائی اسباب اور اللہ کے ارادوں میں ٹکراؤ نہیں ہے۔ محمد رفیع صاحب پوچھ رہے ہیں، میں بتا نہیں رہا کہاں سے ہے تاکہ ایسا نہ ہو ان کی گھر والے جان، میری عنقریب شادی ہونے والی ہے، مجھے زوجہ سے قربت کا سنت طریقہ بتا دیں۔ یہ سوال حیا کے خلاف ہے اور میں حیا کے خلاف سوالات نہ پڑھتا ہوں نہ اس کے جواب دیتا ہوں، لیکن چونکہ یہ سوال بہت زیادہ لوگ پوچھتے ہیں تو میں نے ہمت کر کے آج یہ پڑھ لیا ہے، اور اس میں لوگ غلط گائیڈ بھی کر رہے ہیں، تو اس لیے میں اس کا جواب دے رہا ہوں کہ اسلام میں کوئی خاص طریقہ نہیں ہے اس کا، اس پہ فالتو کتابیں لوگوں نے لکھی بھی ہیں، پتہ نہیں کیا کیا، وہ ایسے ہی لوگوں کی آ رہا ہے۔ تو یہ چیز نیچرل ہے، جیسے کوئی پوچھے کھانا کھانے کا طریقہ کیا ہے، تو بھائی منہ میں نوالا ڈال کے چباؤ، نگل لو، خود بخود فطرت سکھاتی ہے انسان کو، تو ایسی زوجہ کے قریب فطرت خود سکھا دیتی ہے۔ ہاں شریعت نے جس طریقے کو حرام قرار دیا ہے وہ سب کو معلوم ہے کہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بدکار لوگ جس طرح سے کرتے ہیں، جو لڑکوں سے بدفعلی کرنے والے لوگ ہیں، وہ طریقہ حرام ہے۔ تو باقی اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا معاملہ رکھا ہے، ایک دوسرے کا لباس ہے، تو کمرے کی باتیں ہیں وہ جیسے چاہیں مناسب سمجھے، وہ ان کا اپنا ذاتی عمل ہے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ نیچر انسان کو خود سکھاتی ہے، نہ یہ طریقے نہ کسی سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ بعض لوگ تو حد درجے کی بے شرمی کرتے ہیں، وہ شادی سے پہلے جو ہے وہ فحش فلمیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں طریقہ آ جائے، یہ انتہائی درجے کی بےہودگی ہے، انتہائی درجے کی ایک لعنتی عمل ہے یہ۔ تو یہ کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کا لباس ہیں، وہ جس طرح سے ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کر لیں، تاکہ ان کی توجہ کسی اور طرف نہ جائے، وہ حلال کی تسکین ان کی بند کمرے کے اندر ہو جائے، اور یہ باتیں لوگوں سے شیئر بھی نہیں کرنی چاہیے۔ آج یہ بھی ایک حرام کاری ہو رہی ہے، میں بہت سخت الفاظ استعمال کر رہا ہوں اس لیے کہ یہ، اور میرے پاس کوئی ہلکا لفظ نہیں ہے، وہ کیا ہوتا ہے کہ مرد اپنی زوجہ سے ہمبستری کر کے اس کے راز دوستوں کے سامنے فاش کر رہا ہوتا ہے، میں نے ایسے کیا، میں نے ایسے کیا، لڑکیاں بتا رہی ہوتی ہیں اپنی فرینڈز کو کہ میرے شوہر نے میرے ساتھ ایسے کیا۔ یہ بہت لعنتی عمل ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو عورت اپنے شوہر کے راز یا شوہر بیوی کے راز فاش کرتا ہے اس پر لعنت ہے، حدیث کا مفہوم ہے یہ۔ تو یہ بند کمرے کی میاں بیوی کی باتیں، جس طرح سے وہ ایک دوسرے کو سیٹسفائی کر سکتے ہیں وہ کریں، ایک دوسرے کے لیے وہ حلال ہیں، اور بس وہ طریقہ جو لڑکوں سے بدفعلی والا طریقہ ہے وہ طریقہ اسلام میں حرام ہے۔ اور اسی طرح اورل سیکس کی بھی میں ایک کلپ ریکارڈ کروا چکا ہوں، وہ بھی سن لیا جائے، یا علماء کی جو اس بارے میں رائے ہے وہ دیکھ لی جائے۔ تو اس کے علاوہ جو بھی ہے میاں بیوی ایک دوسرے کے لیے اللہ نے حلال کیا، کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، اور یہ حیا کی باتیں، ان کو بند کمرے کے اندر ہی رہنا چاہیے ان چیزوں کو۔ اور اس کے لیے جو فحش فلمیں دیکھی جا رہی ہیں،
یہ بہت غلط حرکت ہے، اور اس کو نا ایک ایجوکیشن کا نام دے دیا گیا اس زمانے میں، اور سیکس کی تعلیم کے نام سے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے اسکول میں. یہ سب بےہودگی ہے. لاکھوں سال سے انسان دنیا میں زندہ ہے، تو کیا اس کو یہ پتہ ہی نہیں تھا؟ اور یہ ساری 6 ارب انسان ایسے ہی بغیر تعلیم کے پیدا ہو گئے ہیں کیا؟ تو یہ تو چیزیں نیچر خود سکھا دیتی ہے انسان کو کہ کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے. اس میں کوئی اسکول کالج میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں شرعی احکام اس کے 2-4 ہیں، وہ علماء بتاتے رہتے ہیں، وہ کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں کہ کون سا راستہ حرام ہے اور کون سے راستے میں آنا جائز ہے. تو اس لیے میں نے بہت ہی دل پہ پتھر رکھ کے آج اس کلپ کو ریکارڈ کروایا ہے، تاکہ لوگ اس بارے میں غلط طرف نہ جائیں اور ایک چیز کو ایک بہت بڑا ایشو نہ بنا لیں لوگ. بیوی کا شوہر کو ہم بستری سے روکنا. حدیث میں ہے کہ جو بیوی اپنے شوہر کو ہم بستری کرنے سے انکار کرے اس پر رات بھر لعنت برستی ہے. اس حدیث کی وضاحت فرما دیں. نیز اگر شوہر یہ تھوڑا حیا کے خلاف مسئلہ ہے، شوہر کوئی ایسا طریقہ استعمال کرتا ہے نا ہم بستری کا جس سے اولاد نہیں ہوتی، تو کیا بیوی کو اسے منع کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں حدیث میں آتا ہے کہ کوئی شوہر اپنی بیوی کو رات کو اپنے بستر کی طرف بلائے، یہ کنایہ یعنی ہم بستری کرنا چاہتا ہو، عورت منع کر دے، فرشتے اس پہ ساری رات لعنت بھیجتے ہیں. یہ بالکل صحیح حدیث ہے. اب ہمارے بعض اسکالر کیا کرتے ہیں، جب ان سے یہ بات پوچھی جائے تو وہ بات کو گھما دیتے ہیں، سیدھی بات